किस्त नंबर दो, दरवाजा। समझे, बेशर्म। और भाभी ने दरवाजा बंद करके चली गई। मैं शर्मिंदा सा होकर बेड पर बैठ गया। मूड खराब हो गया था। पता नहीं अब भाभी मेरे बारे में क्या सोचेंगी। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि मेरी छोटी बहन करण ने दरवाजा खोला और बोली, भाई, अम्मी बुला रही हैं। मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर लाउंज में आ गया। अम्मी सोफे पर बैठी थीं। मुझे देखते हुए अम्मी बोले, खालिद, तुम भी अपनी तैयारी कर लो कल के लिए। मैंने कहा, जी अम्मी, अभी कर लेता हूँ। अम्मी ने किरण को आवाज दी और कहा, भाई के कपड़े धोकर ऊपर डाले थे, अभी सूख गए होंगे, लेकर आओ। किरण जाने लगी तो अम्मी बोले, खालिद, तुम भी उसके साथ ऊपर जाओ और सब कपड़े उतार कर ले आओ। मैं किरण के साथ ऊपर चला गया। किरण बोली, भाई, मैं कपड़े उतार कर आपको देती रहूंगी, आप पकड़ते रहना। मैंने कहा, ठीक है। अब मैं पीछे था और किरण मेरे आगे तार से कपड़े उतार कर मुझे पकड़ाती जाती। कपड़े उतारते हुए कुछ कपड़े नीचे गिर गए। किरण कपड़े उठाने के लिए आगे झुकी तो, लेकिन वो जल्दी से कपड़े उठाकर सीधी हो गई। इसी तरह 2-3 दफा ऐसा हुआ। हम दोनों ने मिलकर कपड़े उतारे और नीचे उम्मी के पास कपड़े रख दिए। उम्मी ने मुझे कहा, बेटा, अपने कपड़े निकाल लो जो लेकर जाने हैं। मैं धुले हुए कपड़ों में से अपने कपड़े निकालने लगा। कपड़े निकालते हुए मेरे हाथ में। उम्मी ने मेरे हाथ में वो देखी तो मेरे हाथ से लेते हुए बोले, तुम हटो, मैं निकाल कर देती हूँ। उम्मी ने मुझे कपड़े निकाल कर दिए। मैं कपड़े लेकर अपने कमरे में आ गया और जो कपड़े लेकर जाने थे वो अलग कर लिए। अपना बैग तैयार कर रहा था कि इसी दौरान कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी अंदर आकर पूछने लगी, खालिद, तुम्हारे बैग में जगह है? कुछ मेरे कपड़े हैं, ये भी अपने बैग में रख लो। भाभी ने कपड़ों का शापर देकर चली गई। मैंने वो शापर बैग में रख दिया। रात में जब भाई और अबू घर आए तो घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता था। भाभी, अम्मी और बहन सब दोपटे में आ जाते हैं। हम सब एक साथ खाना खाते हैं। भाई ने भाभी से पूछा, कुल की तैयारी कर ली? भाभी ने भाई को बता दिया कि तैयारी कर ली है। इतने में अबू ने मुझे कहा, तुम वापस कब तक आओगे? मैंने कहा, 1-2 दिन रुक कर आ जाऊंगा। हम लोगों ने रात का खाना खाया और सब लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए। मैं अपने कमरे में आ गया और अपने बैग में कपड़े रखे। भाभी ने जो कपड़ों का शापर दिया था वो रखा। तैयारी करके टाइम देखा तो रात का 1 बज रहा था। पानी की प्यास लगी तो कमरे से बाहर निकलकर किचन में गया। फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर पानी पी रहा था कि मुझे ऊपर जाती सीढ़ियों पर किसी के ऊपर जाने की आवाज सुनाई दी। मैंने उसे अपना वहम समझा और पानी पीने लगा। लेकिन फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता बात करने की आवाज आई तो मुझे यकीन हो गया कि ऊपर कोई गया है। अब पता नहीं कि ऊपर कौन है। मैं ये देखने के लिए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा। आधे रास्ते पर मुझे आवाज साफ सुनाई देने लगी। वो आवाज भाभी की थी जो किसी से फोन पर बात कर रही थी। अंधेरे की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं एक जगह खड़ा होकर भाभी की बातें सुनने लगा। भाभी किसी से फोन पर नामनासब बातें कर रही थी। दूसरी तरफ कोई आदमी या लड़का था। भाभी इससे कह रही थी, मेरी जरूरत पूरी कर दो। भाभी ऐसी ही बातें कर रही थी और मैं कान लगाकर सुने जा रहा था। भाभी की आवाज और बातें सुनकर मैं भी अपने हवास में न रहा। ये सुनते ही मैंने होलिया दुरुस्त किया और नीचे किचन में आ गया। फ्रिज से पानी निकाल कर पीने लगा। भाभी ने जब नीचे किचन में मुझे देखा तो एकदम चौंक पड़े और मुझे देखते हुए बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, भाभी, पानी पीने आया। और भाभी से पूछने लगा, वैसे भाभी, आप इस टाइम ऊपर क्या करने गई थी? भाभी बोले, कुछ कपड़े ऊपर डाले थे, वो देखने गई थी, लेकिन अभी तक सूखे नहीं, इसलिए वापस आ गई कि सुबह तक सूख जाएंगे।
تو پھر اتار لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے بھابھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے پانی پیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ بھابھی کی باتیں سن کر میں ہوش میں نہ رہا تھا۔ اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور بھابھی کی آواز سن کر میں نے جلدی سے آنکھیں کھولیں۔ بھابھی دروازے میں کھڑی آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس ٹائم ایسی پوزیشن میں نہیں تھا کہ جلدی سے ہولیا درست کرتا۔ بھابھی نے چند سیکنڈ مجھے اس طرح دیکھا اور دروازہ بند کر کے چلی گئیں۔ جب میں فری ہوا تو ہوش آیا کہ یہ کیا ہوا، بھابھی اس ٹائم میرے کمرے میں کیوں آئے۔ میں جلدی سے واش روم گیا، صفائی کی، اور اب جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں سوچنے لگا کہ بھابھی فون پر کس سے بات کر رہی تھی۔ کیا بھابھی کا کوئی پرانا چکر ہے؟ بھابھی گھر سے تو بہت کم باہر جاتی ہیں، اور جب بھی باہر جانا ہو تو امی کے ساتھ ہی جاتی ہیں۔ بھابھی کا یہ چکر پتہ نہیں کب سے ہے۔ یہ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح امی نے مجھے اٹھایا کہ 11 بج گئے ہیں، اٹھو ناشتہ کرو، اور تم نے جانا بھی ہے بھابھی کو لے کر۔ یہ سنتے ہی میں اٹھا اور واش روم میں جا کر فریش ہوا۔ کمرے سے باہر نکلا تو امی کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ بھابھی اپنے کمرے میں تھی۔ میں لاؤنج میں آ گیا اور ٹی وی دیکھنے لگا۔ چھوٹی بہن کرن بھی لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کرن سے کہا، پانی پلا دو۔ کرن صوفے سے اٹھ کر کچن سے پانی لے کر آ گئی اور پانی دے کر میرے سامنے بیٹھ کر بولی، بھائی آپ کے تو مزے ہو گئے، آپ تو آج ساہیوال جا رہے ہیں گھومنے کے لیے۔ میں نے کرن کی طرف دیکھا جو بغیر دوپٹے کے میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میری نظریں وہیں پر تھیں۔ میں پانی پیتے ہوئے بولا، اچھا تو ایسا کرو نا کہ تم بھی چلو۔ کرن بولی، بھائی میں کہاں جا سکتی ہوں، آپ کو تو پتہ ہے ابو اور امی مجھے کہیں جانے دیں گے، اور امی بھی اکیلی ہوں گی۔ میں نے دیکھتے ہوئے کہا، ابو سے میں پوچھ لیتا، لیکن اب تو بکنگ ہو گئی ہے، کل کہتی تو بات بن جاتی۔ کرن کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میری نظر کدھر ہے۔ کرن نے آگے ہوتے ہوئے کہا، چلیں بھائی کوئی بات نہیں، پھر کبھی صحیح، لیکن آج میرا ایک کام کریں۔ میں نے کہا، ہاں بولو کیا کام ہے۔ کرن نے اپنا موبائل دیتے ہوئے کہا، بھائی یہ ہینگ ہو جاتا ہے، کوئی ایپ کام نہیں کر رہا۔ میں موبائل دیکھنے لگا۔ اتنے میں امی ناشتہ لے کر آ گئیں۔ امی ناشتہ ٹیبل پر رکھنے کے لیے جھکیں تو وہی حسین نظارے میری آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ امی ناشتہ رکھ کر میرے سامنے بیٹھ گئیں۔ میں نے کرن سے کہا، ابھی مارکیٹ جا کر تمہارا موبائل ٹھیک کروا دوں گا۔ میں ناشتہ کرنے لگا۔ امی صوفے پر ٹانگ رکھ کر ٹی وی دیکھنے لگیں۔ امی کے اس طرح بیٹھنے سے میں اسی کا نظارہ کر رہا تھا۔ امی اس بات سے بے خبر تھیں کہ ان کا بیٹا اپنی ماں کو کس نظریے سے دیکھ رہا ہے۔ وہ ریموٹ ہاتھ میں پکڑے ٹی وی کے چینل چینج کر رہی تھی۔ امی جب اپنے وجود کو حرکت دیتے تو میرے ہوش اڑنے لگ جاتے۔ میں نے مشکل سے ناشتہ ختم کیا تو بھابھی کی آواز آئی، خالد ادھر تو آؤ۔ میں بھابھی کے کمرے میں گیا تو بھابھی بولیں، خالد ذرا یہ بیگ تو بند کر دو، اس کی زپ بند نہیں ہو رہی۔ میں نے بھابھی سے کہا، آپ دونوں طرف سے بیگ کو دبائیں، میں زپ بند کر دیتا ہوں۔ بھابھی نے نیچے جھکتے ہوئے بیگ کو دونوں طرف سے دبایا اور میں بھابھی کے سامنے بیٹھ کر زپ بند کرنے لگا۔ بھابھی کے نیچے ہونے سے میرا شیطانی ذہن وہی سب دیکھنے لگا۔ میں زپ آہستہ آہستہ بند کر رہا تھا۔ بھابھی میری طرف دیکھتے ہوئے بولیں، خالد جلدی کرو۔ میں نے کہا، بھابھی اور زور سے دبائیں بیگ کو تاکہ اچھے سے بند ہو جائے۔ بھابھی نے کچھ طاقت لگا کر بیگ کو دونوں طرف سے دبایا۔ میں تو نظاروں میں گم تھا۔ مجھے یوں اپنا جائزہ لیتے ہوئے دیکھ کر بھابھی بولیں، اوئے جلدی کرو بدمعاش، میں تھک گئی ہوں۔ میں نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، بھابھی بہت سخت ہیں۔ بھابھی بولیں، اوئے کیا سخت ہیں؟ میں نے ایک دم بات بدلی اور کہا، بھابھی یہ بیگ کی زب بہت سخت ہے، مشکل سے بند ہو رہی ہے۔ بھابھی بولیں،
تم تو جوان ہو، طاقتور ہو، تو زور لگاؤ نا۔ میں نے کہا جی بھابھی زور ہی تو لگا رہا ہوں، اور یہ کہتے ہوئے بیگ کی زپ بند کر دی اور کھڑا ہو گیا۔ بھابھی بھی سیدھی ہوئی اور بولیں بس اب سب تیاری ہو گئی ہے، تمہارے بھائی آئیں گے تو اسٹیشن چھوڑ آئیں گے۔ میں بھابھی کے کمرے سے باہر آیا تو کرن بولی بھائی میرا موبائل تو ٹھیک کروا دیں۔ میں نے کہا اوکے میری رانی بہن، ابھی جاتا ہوں۔ کرن کہنے لگی تھینک یو بھائی، اور ہاں اس میں میموری کارڈ بھی ڈلوا دیں، بہت مسئلہ کرتا ہے۔ میں نے کہا یار تم ایسا کرو دوسرا موبائل کیوں نہیں لے لیتی؟ کرن بولی بھائی نیا موبائل بہت مہنگا ملے گا اور ابو نہیں لے کر دیں گے۔ میں نے اس کا موبائل واپس کرتے ہوئے کہا یہ رکھو، میں خود ابو سے پیسے لے کر اپنی بہن کے لیے نیا موبائل لے کر آتا ہوں۔ کرن خوشی سے جھوم اٹھی اور بولی بھائی سچی میں؟ میں نے اس کے گالوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا ہاں بابا سچی، اتنے میں امی ہماری دوستوں کسی بھی قسم کی کہانیاں۔ یہ پھر یہ کہانی کٹنگ کے